السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاری محمد ایوب خان۔ آج کے سوال حاضر خدمت ہیں۔ پہلا سوال ایک امام مسجد نے پوچھا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرا چینل بھی دیکھتے ہیں اور پھر سوال بھی آپ نے کیا۔ یقینی بات ہے دوسروں کی اصلاح کے لیے ہوگا آپ۔ تو سب سے پہلا انہوں نے جو سوال کیا وہ فرماتے ہیں کہ ایک امام مسجد نے 4 رکعت والی فرض نماز میں تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملا دی۔ آیا وہ امام مسجد جو ہے وہ سجدہ صاحب کروائے گا کہ نہیں کروائے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، بڑا زبردست سوال ہے۔ توجہ لوگ نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، بہت سارے پڑھے لکھے۔ میں نے کل بھی اپنے فیس بک پیج پہ ایک حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کا کل جو ہے تھا 25 رجب المرجب آپ کا یوم شہادت ہے، تو اس سلسلے میں نے ایک بات لکھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں علم دین سیکھنے کی تڑپ نہیں نا، اللہ بھی اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تو علم دین کی تڑپ ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہو، مجھے اس چیز کے بارے میں علم ہو، مجھے اس چیز کا پتہ ہو۔ سنا کریں، سمجھا کریں۔ جب آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ پھر کسی نہ کسی موقع پہ آپ کو یہ علم انشاءاللہ کام آ جائے گا۔ مَن یُرِدِ اللّٰهُ خَیْرًا یُفَقِّہُ فِی الدِّین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس بندے سے چاہتے میں اس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی فقہ عطا کر دیتا ہے، فکر دے دیتا ہے۔ فقہ جو ہے اس کو سوچ سمجھ، اس کو دین کے بارے میں سوچ و بچار دے دیتا ہے، اس کو فکر دے دیتا ہے۔ تو بڑا زبردست سوال ہے یہ کہ ایک امام مسجد نے تیسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت بھول کر اس نے ملا دی، تو آیا اس کی وہ سجدہ صاحب کروائے گا کہ نہیں کروائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی کہ اس صورتحال میں، کیونکہ سجدہ صاحب جو ہوتا ہے نا وہ واجبات نماز میں سے کچھ چھوٹ جائے یا کوئی ایسا عمل کہ جو مکروہ قرار دیا گیا بہت زیادہ، وہ عمل سرزد ہو جائے، تو ایسے عمل کے بعد جو ہے نا سجدہ صاحب جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں سجدہ صاحب جو ہے واجب نہیں ہوگا، کیونکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت کا نہ ملانا یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک ہے سورت ملانا واجب ہے، دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر اس نے نہ ملائی تو اس نے ایک واجب کو چھوڑ دیا۔ تو سورت کا نہ ملانا جو ہے نا کوئی یہ واجب عمل نہیں ہے کہ اس کے عمل کرنے سے جو ہے ہماری نماز میں فرق پڑ جائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس نے بھول کر سورت پڑھ دی، اس نے سورت ملا دی بھول کر، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس نے کوئی واجب عمل جو تھا نا وہ ترک نہیں کیا، یا کوئی ایسا عمل ساتھ نہیں ملایا کہ جس کا نہ کرنا واجب تھا اور اس نے وہ کر دیا۔ تو لہٰذا میرے بھائی، میرے دوست، اگر امام تیسری رکعت میں بھول کر سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا دیتا ہے تو اس صورتحال میں اس پہ سجدہ صاحب جو ہے وہ واجب نہیں آئے گا، وہ اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے، اس کی نماز میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ شائبہ نہیں ہے، اس کی نماز الحمدللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، امام مسجد یا کوئی اور بندہ اب گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس نے بھولے سے تیسری رکعت میں بھی سورت فاتحہ کے بعد، یہ یاد رکھیں فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں یعنی سورت فاتحہ کے بعد دوسری سورت جو ملانا یہ واجب ہے، اگر نہیں ملائی تو پھر سجدہ صاحب ہوگا، یہ یاد رکھ لیں، یہ ان کے لیے جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں یہ بات۔ دوسری، آخری 2 رکعتوں میں صرف سورت فاتحہ پڑھ لیں تو آپ کی نماز فرض جو ہے نا وہ ہو جائے گی، اور اگر آخری 2 رکعتوں میں بھی کسی میں سورت فاتحہ بھول کر سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ دی گئی تو بھی کوئی بات نہیں ہے، اس کی یہ نماز جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جو نہ کرنا واجب تھا، جس کو ترک کرنا واجب تھا اور اس نے ملا دیا، کوئی اس نے ایسا عمل نہیں کیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔